الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم حضرات، پچھلی قسط کے اندر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اور اس طرح اکثر مسلمان مکہ سے مدینہ جو ہے آ گئے۔ چند مسلمان صرف وہاں پر رہے جو کسی مسئلے کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے، نہیں آ سکتے تھے، یا دل میں اسلام چھپائے ہوئے تھے کسی وجہ سے، ظاہر نہیں کر پا رہے تھے، وہی باقی بچے، باقی سب جو ہے آ گئے۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آنا چاہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں بھی اب جانا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ، ان قریب مجھے بھی اجازت مل جائے گی تو پھر دیکھیں گے، ابھی تھوڑا رک جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود روک لیا تھا، ورنہ عام لوگوں کے ساتھ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ گئے مکہ سے مدینہ تو اسی وقت جانا چاہتے تھے۔ بہرحال جب اس طریقے سے مسلمان جو ہے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو قریش کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے بڑی ٹینشن والی بات تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بیوقوف نہیں تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہو رہے ہیں تو ایک طاقت بن جائے گی۔ ابھی یہاں ہمارے کنٹرول میں تھے، اب وہاں ان کی پلیس ہو جائے گی، ان کی چھوٹی سی حکومت ہو جائے گی، ان کی اجتماعیت ہو جائے گی، اور جب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو ہمارے لیے خطرہ۔ اور ان لوگوں کو ٹینشن یہ بھی تھا کہ یہ لوگ جو مکہ کے لوگ تھے یہ اکثر جو ہے کاروباری لوگ تھے، تجارت کرتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک، شام، یمن، ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے، اور ان لوگوں کا جو جانے کا راستہ تھا وہ مدینہ کے قریب سے ہو کر جاتا تھا۔ یہ اس دور میں بھی تقریباً جو ہے ملک شام سے 2.5 لاکھ دینار سونا جو ہے وہ ہر سال کماتے تھے، خالی مکہ کے لوگ۔ طائف کے لوگ جو کماتے تھے وہ الگ کماتے تھے، تو رسک نہیں لے سکتے تھے یہ لوگ کہ پھر ہم لوگ جتنا ستائے ہیں، مارے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ادھر سے آئیں گے جائیں گے تو ہمارے لیے ٹینشن رہے گا، اسی لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ لیکن کریں تو کیا کریں، مسلمان تو جا چکے ہیں پورے، اور اب جو یہاں پر ہیں وہ کون؟ سب کے امیر، سب کے امام، ان تمام باتوں کے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہیں موجود ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جو وہ بڑی بیعت ہوئی تھی، جس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تھی کہ مدینہ آئیے، مسلمانوں کو دعوت دی گئی، بیعت عقبہ کبریٰ جس کو کہتے ہیں، بڑی بیعت، جس میں 75 لوگ شریک ہوئے تھے، اس کے تقریباً 2.5 مہینے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ 2.5 مہینے گزرے تھے، اور سفر کا مہینہ تھا، جمعرات کا دن، سفر کا مہینہ، جمعرات کا دن، اور نبی بنائے جانے کا 14واں سال ابھی شروع ہوا، محرم، اس کے بعد سفر ابھی شروع ہوا۔ مکہ کے لوگ جو ہے ایک میٹنگ کیے دار الندوہ میں، خانہ کعبہ کے پاس، اس میں اکثر سردار جو ہے شریک ہوئے مکہ کے۔ میٹنگ کس بات پر تھی کہ آخر مسلمانوں کا کیا کیا جائے، مسلمان تو جا چکے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں، تو ان کا کیا کیا جائے۔ پلان یہ تھا ان کا خاتمہ، کیونکہ انہوں ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی، بس ان کو ختم کیا جائے، لیکن کیسے؟
بس یہ کیسے پر میٹنگ تھی کہ خاتمہ کریں مگر کیسے کرنا ہے اس پر میٹنگ تھی، اس پر بات چیت کرنی تھی۔ چنانچہ یہ ہوا بھائی سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ۔ اب وقت مقررہ پر سب لوگ جو ہے اکٹھا ہوئے۔ ابلیس بھی جو ہے ایک بزرگ شخص کی شکل میں جبہ کبہ پہن کر کے دروازے پر ٹھہرا ہوا ہے۔ لوگ پہنچے، نیا چہرہ، بھائی کون ہے آپ؟ تو کہا میں بہت دور سے آیا ہوں، نجد سے، اور میں بھی سردار ہوں، میں نے سنا کہ ایسی میٹنگ یہاں پر ہو رہی ہے تو میں سوچا کہ میں بھی شریک ہوں، میں بھی اپنے مفید مشوروں سے نوازوں گا، میں بھی مشورہ دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے چلو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ بہرحال سب لوگ اب بات کرنے لگے، بیٹھ گئے پورے سردار۔ اس میں ایک شخص تھا ابو الاسود۔ اس نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے یہاں سے نکال دیتے ہیں، انہوں کہیں بھی جائیں ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، انہوں ہمارے بیچ سے نکل جائیں گے، کہیں دوسری جگہ چلے جائیں گے، پھر ہم لوگ جیسا پہلے رہتے تھے ویسا رہیں گے، نہ ان سے ہم کو کوئی مطلب، نہ ہم کو ان سے مطلب، سب بات ختم۔ تو ابلیس نے کہا، جو شیخ کی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ ارے نہیں غلط مشورہ ہے یہ، تم اگر ان کو یہاں سے نکال دو گے تو تم کو پتہ نہیں ہے ان کی بولی کتنی میٹھی ہے، وہ کہیں بھی جائیں گے فوج پیدا کر لیں گے، ان کے چاہنے والے پیدا ہو جائیں گے، ان کے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے، اور پھر ایک لشکر کی شکل میں پھر تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں گے، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے یہ مشورہ غلط ہے، یہ پلان صحیح نہیں ہے۔ دوسرا کچھ، ابو البختری نام کا ایک آدمی تھا، اس میں ایک سردار تھا، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، عرب کا ایک اس وقت ایک سزا تھی عرب کی، وہ کیا رہتی تھی، بہت سارے شاعروں کو سزا دی گئی تھی، وہ لوگ لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر کے کسی بھی شخص کو کمرے میں ڈال دیتے تھے، ایسا بھوکا پیاسا لاک کر دیتے تھے، مہینوں 2 مہینوں سالوں کے بعد اس کو کھولتے تھے، جو آدمی ڈھانچہ بن جاتا تھا تب۔ تو ابو البختری نے کہا ایسے ہی کرتے ہیں، ان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر کے کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد لاک کر کے بھول جاتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے چاہنے والے ان کو کتنا زیادہ چاہتے ہیں، اگر ان کو پتہ چلا کہ تم ان کو بند کیے ہیں تو وہ لوگ آئیں گے، چھڑا کر لے کر کے جائیں گے اور پھر تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، تو پھر کیا کرو گے؟ یہ سب ہونے کے بعد جو انسانوں میں بڑا شیطان تھا ابو جہل، اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میرے پاس ایک طریقہ ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ تو سردار ہیں، بولیے۔ کہا طریقہ میرے پاس یہ ہے کہ ہم لوگ تمام قبیلوں سے جو ہمارے ہم نوا ہیں، ہمارے ہم خیال ہیں، ان تمام قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لیں گے، سب کو تلواریں دیں گے، اور رات کی تاریکی میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے یا جب سوئے رہیں گے، ایک بارگی وہ پورے نوجوان حملہ کریں گے، وہ پورے لوگ حملہ کریں گے، ایک ساتھ بھیڑ کی شکل میں قتل کر دیں گے ان کو۔ اس طریقے سے قتل کا الزام تمام لوگوں پر آئے گا، یعنی ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ ہے تو پورے قبیلوں میں وہ الزام پھیل جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلا قبیلہ تمام قبیلوں سے دشمنی نہیں لے سکتا، پورے قبیلوں سے تو بھیڑ نہیں سکتا، پورے قبیلوں کے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہے کہ وہ لوگ دیت پر مان جائیں گے، یہ پیسہ لے لو، بھول جاؤ، اور ہم لوگ آسانی سے دیت دے دیں گے۔ شیطان نے کہا ہاں یہ نوجوان نے جو بات کہی نا، یہ آئیڈیا بہتر، یہ سب سے اچھا آئیڈیا، اسی پر عمل کرو۔ یہ بات جو ہو رہی تھی اور جو پلاننگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الانفال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب کافر تیرے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تاکہ تجھے قتل کر دیں یا قید کر دیں یا تجھے نکال دیں، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا، وہ لوگ جو کچھ کر رہے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے ہم کو پتا تھا، ہم الگ اپنی تدبیر بنائے بیٹھے تھے، وہ لوگ کچھ الگ بنا رہے تھے۔ تو بہرحال جب یہ پلاننگ ان لوگوں کی ہو گئی تو اس بات پر مہر لگ گئی کہ ہاں اب اسی پر عمل کریں گے، اور یہ سوچ کر کے رات کا انتظار کرنے کے لیے، سب انتظام کرنے کے لیے، پلاننگ پر عمل کرنے کے لیے یہ لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، مجلس برخاست ہو گئی۔ اچھا، ادھر جب مجلس چل رہی تھی اسی وقت ہی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب آپ کو یہاں سے نکلنا ہے،
آج رات اے نبی آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے، آج ہی رات آپ کو مکہ سے باہر چلے جانا ہے۔ وہ لوگ ایسی ایسی پلاننگ کیے ہیں اور آج رات آپ کو بستر پر نہیں رہنا ہے بلکہ رات میں ہی آپ کو یہاں سے نکل جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حاکم کی حدیث ہے، سوال بھی کیا، اچھا میرے ساتھ کون جائے گا؟ میرے ساتھ کون جائے گا؟ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان پہلے سے تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جانے کا، لیکن پھر پوچھ بھی لیا وہاں پر، موقع جب ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جائیں گے۔ اس اطلاع کے بعد ابھی دوپہر میں یہ لوگ میٹنگ کیے تھے اور اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اطلاع دینے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر میں ہی نکلے۔ اچھا دور سے جب دیکھا جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو وہ تھوڑا پریشان ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں ان کے گھر نہیں جاتے تھے، اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی مدینہ کے اندر بھی کہ دوپہر کے وقت زیادہ نہیں نکلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاص موقع پر دوپہر میں نکلے تو باقاعدہ تذکرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے دوپہر میں، ہے نا، وہ قیلولہ کا وقت ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد جو ہے قیلولہ کا وقت آرام کرتے تھے، تو اس وقت نکلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہی کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کوئی بہت اہم بات ہوگی تبھی آپ اس وقت تشریف لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ابوبکر اہم بات ہے، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی اور سنو غور سے، آج رات جو ہے نکلنا ہے، تم اپنی طرف سے پوری تیاری کر لینا اور آج رات ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ پوری بات ان کو سمجھا دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے سے ہی تیاری شروع کر دی تھی، 6 مہینہ پہلے ہی انہوں 2 اونٹنیاں خرید لیے تھے اور ان کو ببول کے پتے وغیرہ کھلا الا کر کے موٹا تازہ اچھا تندرست کر لیے تھے سفر کے لیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ان کی تیاری چل رہی تھی۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع دے کر کے چلے آئے۔ ادھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی تیاری قریش کے پاس چل رہی تھی، وہ لوگ بھی رات ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ شام ہوئی، رات ہوئی، جب رات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے تو پھر مشرکین نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، خاص طور سے دروازے کے سامنے پورے ٹھہر گئے۔ تقریباً 11 لوگ تھے جن کا پلان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تب، یا پھر جب باہر نکلے تب ہم ایک بارگی حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں۔ اس میں 11 لوگ تھے جو سیرت کی کتابوں میں جن کے نام آئے ہیں، ایک ابو جہل بن ہشام، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعہ بن اسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ بن حجاج اور اس کا بھائی منبہ بن حجاج۔ یہ جو ہے یہ لوگ تھے اس میں سازشوں میں۔ اچھا ان لوگوں کو بالکل یقین تھا کہ ہمارا پلان فلاپ ہوتا ہی نہیں، یعنی اب کی بار ہم لوگ ناکام ہوتے ہی کوئی چانس ہی نہیں ہے، بلکہ سیرت کی کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ابو جہل باقاعدہ مذاق کر رہا تھا ان لوگوں سے جو بیٹھے ہوئے تھے، تلواریں لے کر کے بول رہا تھا آج پتہ چلے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت ملے گی تو ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، عرب عجم کے مالک بن جاؤ گے، آج قصہ ہی ختم کر دیتے۔ اس قسم کی باتیں وہ لوگ کر رہے تھے، بڑے خوش تھے آپس میں کہ آج تو فنش، سب معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ پلان اور بنایا ہے۔ اچھا جب آدھی رات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ سوئے نہیں تھے، بستر پر بھی نہیں تھے، گھر کے اندر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ دار تھے، ساتھ میں ہی رکھتے تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو علی آج تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری سبز چادر اوڑھ کر کے، جو میں اوڑھ کر سوتا ہوں وہی چادر اوڑھ کر کے تم سو جاؤ، اور دیکھو آج میں یہاں سے نکل رہا ہوں، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، تمہارا یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور ہاں اس لیے میں تم کو یہاں رکنے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مکہ والوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، وہ واپس کر کے تم بھی بعد میں میرے پاس چلے آنا۔ یہاں سمجھنے والی بات ہے نا کہ مشرکین مکہ دشمن تھے مگر اتنا جانتے تھے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، مکہ کے لوگ پھر بھی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، ہمارے نبی کے پاس، ہے نا، دشمن بھی امانتیں رکھواتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے کبھی غلط نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب کچھ سمجھا کر کے اور پھر اس کے بعد دروازہ کھول کر باہر نکلے، ایک مٹھی جو ہے ریتیلی
مٹی ہے نا، کنکریٹ اس میں تھے، کنکریٹ وغیرہ باریک باریک ذرات بھی تھے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی طرف پھینکا، جو باہر پورے ٹھہرے تھے ان کی طرف پھینکا. سب کے جو ہے سر پر کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑا اس مٹی میں سے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے ان کے بیچ سے گزر گئے. سورہ یاسین کی شروعات کی جو آیتیں ہیں 1 سے لے کر 9 تک سیرت کی کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے، وہی پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقموحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. 9ویں آیت کے اندر دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی تھی، پیچھے دیوار بنا دی تھی، اور ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا تھا، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے، وہ لوگ جان بھی نہیں پائے، سیدھے سے ٹھہرے رہے. ایسا نہیں کہ سو گئے تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بدحواس آدمی ہو جاتا ہے نا، وہ اس کا ذہن اس کے پاس نہیں رہتا. سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر کے سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے، اور وہ وہاں پر تیار بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے. غافل نہیں تھے وہ کہ آئیں گے تو جگائیں گے تو پھر چلیں گے، کیونکہ کہیں گھومنے تو جانا نہیں تھا، سچویشن ایسی تھی. وہ باقاعدہ بیدار تیار بیٹھے ہوئے تھے. اور اب یہ جمعہ کی رات تھی. یہ جو دن میں بتا رہا ہوں نا، یہ یاد رکھیے ذہنوں کے اندر. میٹنگ ان لوگوں کی کب ہوئی تھی؟ جمعرات کے دن. مغرب کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتا ہے نا، جمعہ کی رات آ گئی. تو جمعہ کی رات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکلے 27 صفر، نبوت کا 14واں سال، جمعہ کی رات 12-13 ستمبر 622 عیسوی. یہ تاریخ تھی. درمیانی شب اپنے مکان سے نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر کے باہر نکلے. اچھا، جب باہر نکلے اور خانہ کعبہ کے پاس سے جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، کیونکہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے جسے بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پیدائش ہوئی تھی وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نکلنا پڑ رہا ہے، ایک نبی کو، ایک رسول کو نکلنا پڑ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تکلیف دہ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت. اللہ کی قسم، اللہ کی زمین میں تو سب سے اچھی زمین ہے، سب سے اچھی زمین ہے، اور اللہ کی زمین میں اللہ کو بھی تو ہی سب سے زیادہ پسند ہے. اگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا. اسے معلوم ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مکہ کی کیا عظمت تھی. لوگ آج صرف مدینہ مدینہ ہی نام لیتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو مکہ کا مقام تھا وہ ان الفاظوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہاں کے رہنے والے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے کبھی نہیں نکلتا. اللہ کے نزدیک تو سب سے بہترین زمین ہے، روئے زمین پر سب سے بہترین روئے زمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. ایک شاعر نے باقاعدہ ان جملوں کو شعر کے انداز میں کہا ہے کہ نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم، تیری میری فرقت کا وقت آیا. فرقت مانے جدائی. تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا واسطہ کہنے نہیں دیتے، مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے باہر نکلے تو یہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ پر غور کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں نصیحت ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا کیا کہ اگر میں مدینہ کے راستے پر ابھی نکل گیا تو ان لوگوں کا سب سے پہلا شک کہاں جاتا؟ مدینہ ہی، کہ مدینہ ہی گئے ہیں، اور پکڑنے کے واسطے کس راستے پر جاتے؟ مدینہ کے راستے پر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا جو راستہ تھا یا شریف کا جو راستہ تھا اس سے بالکل اپوزٹ جو ڈائریکشن، اپوزٹ بالکل الٹا، یمن کا راستہ، الٹا بالکل راستہ، اس پر گئے. مدینہ والے راستے پر نہیں جا کر کے بالکل اس کا الٹا جو ہے یمن والے راستے پر گئے. اور مکہ سے تقریباً 5 میل کی مسافت پر جو ہے ایک پہاڑی سلسلہ ہے،
پہاڑ کے اوپر جو ہے ایک غار ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اچھا، غار ثور تک پہنچنا کوئی عام سی بات نہیں تھی، لوگ وہاں نہیں جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے پتھر نوکیلے تھے، وہاں پر لوگ چڑھ نہیں پاتے تھے، اتنا مشکل اس کا چڑھان تھا، اور پتھر بھی نوکیلے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندھیری رات تھی، پتھر وہ بھی نوکیلے پتھر، وہ چڑھ رہے ہیں جلدی جلدی، کیونکہ یہ بھی تو ڈر ہے نا کہ صبح ہونے والی ہے، اگر اجالا ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا تو پکڑنے کے واسطے لوگ بھیجیں گے، اس سے پہلے ہمیں کوئی سیف جگہ دیکھنی، جلدی جلدی چڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہو گئے، خون نکل رہا ہے، پیر کے نشان نہ پڑ جائیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑی اٹھا کر پتھروں پر چل رہے ہیں، پنجوں کے بل، تاکہ پیر کے نشان نہ بنیں، لوگ جان نہ سکیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ کبھی اچھل کر کے دائیں آ جا رہے ہیں، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، ابو بکر صحیح سے چلو، یہ آگے پیچھے دائیں بائیں کیسا چل رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی فکر نہیں، آپ کی فکر، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہیں دشمن کا تیر نہ لگ جائے آپ، مجھے ایسا خوف جب ہوتا ہے کہیں دائیں طرف سے حملہ نہ ہو جائے تو میں اس طرف آ جاتا ہوں، بائیں طرف سے حملہ نہ ہو جائے تو بائیں آ جاتا ہوں، آگے سے کوئی حملہ نہ کر دے آگے آ جاتا ہوں، پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے پیچھے آ جاتا ہوں، تاکہ اگر کچھ تکلیف پہنچے تو مجھے پہنچے، آپ اس سے سیف رہیں، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ اچھا، تھوڑا اوپر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ زخمی ہو چکے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے جو ہے غار کے منہ تک پہنچ گئے، بالکل جہاں سے غار شروع ہوتا ہے وہاں پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ٹھہرا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ باہر ٹھہریے، ابھی میں اندر جاتا ہوں، اگر کچھ تکلیف دے والی چیز اندر موجود ہے تو اس سے مجھے تکلیف ہوگی، آپ سیف رہیں گے، آپ بچے رہیں گے، اس کا سامنا مجھ سے ہوگا، آپ باہر ٹھہرے رہیں۔ اندر گئے جا کر کے اس کی صاف صفائی کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ غار ہے، وہ کوئی رہنے کی جگہ تو تھی نہیں، اس کی صاف صفائی کی، بہت سارے سوراخ تھے، اپنی چادر کو پھاڑ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں جو ہے بھر دیا تمام سوراخ کو، 2 سوراخ پھر بھی بچ گئے، اس میں جو ہے اپنا پیر لگا دیا، اس کے بعد جو ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائیے، آپ اندر آ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سے جاگے ہوئے تھے، دونوں لوگ حالانکہ جاگے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پیر پھیلا کر کے وہ دونوں سوراخوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست کی گود میں سر رکھ کر کے سو رہے ہیں۔ اچھا، ہوا یہ کہ ان سوراخوں میں سے کسی سوراخ میں سے کسی زہریلے جانور نے جو ہے کاٹ لیا، ان کو ڈنک مار دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی ہلے نہیں، جنبش نہیں کیے، جسم میں حرکت نہیں کیے، تکلیف بڑھ رہی ہے مگر پھر بھی زہر پھیل رہا مگر جو ہے جنبش نہیں کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جائے گی، آپ کو تکلیف ہوگی، اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو پھر آنکھیں اس کا اظہار کر دیتی ہیں، آنسو جو ہے بتا دیتے ہیں کہ جسم میں تکلیف ہو رہی ہے۔ گرم گرم جب آنسو آنکھوں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، دیکھا ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، کہا ابو بکر کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سوراخ میں سے کسی جانور نے، کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا لعاب، اپنا تھوک نکال کر کے وہاں لگا دیا اور سب الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، شفا بھی ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر ایک ضمناً ایک بات بتا دوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تھا نا تو یہ زہر ابھر گیا تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندگی میں وہ یہودیہ عورت نے زہر دیا تھا اور وفات کے وقت وہ زہر ابھر آیا تھا، اس کی تکلیف ابھر آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے ہی یہ کاٹنے والا زہر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت جو ہے ابھر آیا تھا، ابھی شفا مل گئی۔ یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، یار غار، ہجرت کے رفیق، ہجرت کے ساتھی، بڑی فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج شیعہ لوگ نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طرح طرح کے تانے، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، کہتے ہیں وہ نہیں جی انہوں زبردستی چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جانا نہیں چاہتے تھے، انہوں ایسے ہی چلے گئے۔
ان کو شاید یہ حدیث نہیں معلوم کہ جبریل امین نے کہا کہ آپ کے ساتھ جائیں گے تو ابوبکر صدیق جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جبریل کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جبریل اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو عرش والے کے غلام ہیں، عرش والا جیسا کہتا ہے ویسا کہتا ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ کچھ لوگ مجھے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ کچھ لوگ مجھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بنا رہے ہیں، یعنی عمر زیادہ افضل ہیں، ابوبکر ان سے کمتر ہیں۔ بلایا ان کو اور کہا کہ تم لوگ مجھے فضیلت دے رہے ہو ابوبکر پر۔ جو بات انہوں نے کہی وہ اتنی پیاری بات ہے، کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم ابوبکر کی ایک رات عمر کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ ابوبکر کی صرف ایک رات، صرف وہ ایک رات یار غار کی، وہ ایک رات عمر کی ساری زندگی پر بھاری ہے۔ یہ الفاظ ادا کیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر، کہا مجھے ان سے آگے نہیں بڑھانا، ان پر فضیلت مجھے مت دو، وہ بڑے فضیلت والے تھے۔ بہرحال یہ تو غار تک پہنچ گئے، وہاں تک بات ہو گئی، ذرا وہاں رکتے ہیں، ادھر آتے ہیں قریش کی طرف۔ ان کا کیا عالم ہوا جو پلان بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ قریش جو ہے دروازے کے پاس بالکل ٹھہرے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر سے ایک آدمی کا گزر ہوا، وہ بھی مشرکوں میں سے تھا، اس نے کہا یہاں آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ خاموش رہو، ہم لوگ جو ہے پلان کے تحت آج رات ان کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے ہم لوگ جو ہے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو کہا ہاں آپ لوگ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، میں خود دیکھا ہوں، تھوڑی دیر پہلے انہوں یہاں سے نکل کر کے گئے، تم لوگوں کے سامنے سے گئے نا جی، میں خود دیکھا ہوں، تم لوگ یہ پلان بنا کر کے بیٹھے ہوئے، میں خود دیکھا ہوں، گئے انہوں یہاں سے نکل گئے۔ تو لوگوں نے کہا ایسا کیسا، ہم لوگ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، دیکھے نہیں ہم لوگ؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اندر جھانک کر کے دیکھتے ہیں نا، وہ سوراخ میں سے جھانک کر دیکھے، سبز چادر اوڑھے ہوئے کوئی لیٹا ہوا ہے۔ کہا نہیں نہیں جی تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اندر انہوں لیٹے ہوئے ہیں، دیکھو بستر پہ انہوں لیٹے ہوئے ہیں، تھوڑا اور انتظار کرتے ہیں، ابھی انہوں نکلیں گے صبح، کیونکہ آپ صبح صبح نکل کر کے خانہ کعبہ جاتے تھے، ابھی وہ نکلیں گے انہوں۔ اچھا وقت ہو گیا، نہیں نکلے، یہ لوگ خود اندر گئے، اندر گئے، چادر ہٹائی تو دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے۔ اب یہ لوگ پریشان ہوئے، بولے تمہارے ساتھی محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت کہاں ہے مجھے خود نہیں پتہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے جھوٹ بات نہیں تھی، ہاں ان کو کیا پتا، ان کو تو نہیں پتا نا۔ ان کو پکڑ کر کے لے گئے خانہ کعبہ صبح صبح، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر تک گرفتار کر کے رکھا۔ ان کو گرفتار کر کے کیا فائدہ ہوتا، آخرکار چھوڑنا پڑا، ان کو چھوڑ دیے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ غصے میں میٹنگ بٹھائے، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، غصے میں سب لوگ۔ تو بولے کہ ضرور وہ لوگ مدینہ گئے، ضرور وہ لوگ مدینہ گئے۔ اچھا ابو جہل، دوسرے لوگ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے، کہا دروازہ کھٹکھٹایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دروازہ کھولا، کہا تمہارے بابا کہاں ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ تو اس ابو جہل نے، ملعون نے جو ہے اتنا زور سے تماچا ان کو مارا نا کہ ان کے کان کی بالیاں زمین پہ گر گئی، اتنا زور سے مارا، اور پھر غصے سے تلملاتے ہوئے واپس آیا اور اعلان کیا لوگوں کے اندر کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کسی کو زندہ مردہ ان کا سر لے کر کے آئے گا تو ہر ایک سر کے بدلے میں 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اچھا 100 اونٹ کوئی معمولی بات نہیں تھی، انعام کے لالچ میں ان کی فوج جو تھی، جو ان کے گھڑ سوار تھے وہ تو تھے ہی پکڑنے کے لیے، انعام کی لالچ میں اب ہر کوئی پیچھے لگ گیا کہ کہاں ہیں، اگر دونوں سر لے آئے، زندہ اور مردہ پکڑ لائے تو 200 اونٹ بولے تو مالدار، راتوں رات امیر، خزانہ لگ گیا ہاتھ میں، اسی لیے ہر کوئی پکڑنے کے لیے جو ہے تیار، ادھر ادھر سب گھڑ سوار گھوڑا لے کر، اونٹ لے کر سب ادھر ادھر ڈھونڈنے کے واسطے نکل گئے انعام کی لالچ میں۔ اچھا ڈھونڈنے والے جو ہے وہ غار تک بھی پہنچے، غار کے بالکل قریب بھی پہنچے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر ڈر گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ پہنچ گئے، دیکھو ان کے قدم یہاں سے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، بالکل اگر یہ لوگ جھک کر ذرا سا دیکھیں نا تو ہم دونوں دکھ گئے، کیا کریں، انہوں ڈر رہے ہیں، ان کو اپنی زیادہ فکر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر زیادہ ہے، ہم لوگ پکڑے جائیں گے یا نبی، کیا کریں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو شخصوں کے بارے میں، ان دو آدمیوں کے بارے میں کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہوتا ہے؟ ہاں گھبراؤ نہیں، ٹینشن مت لو، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبرا رہے ہو؟ قرآن میں اس بات کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنی نبی کی مدد اس وقت کی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا، وہ دو میں دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں تذکرہ کر دوں، یہ جو بہت مشہور بات ہے نا کہ وہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتروں نے آ کر کے گھونسلہ بنا لیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روایتیں سندن ضعیف ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے جو بات یہاں پر کہی نا کہ اللہ نے ایسے لشکروں سے مدد کی کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی نہیں دکھائے جانے والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، دل میں سکون، اطمینان، بے خوفی اللہ نے ڈالی اور اللہ نے مدد کی۔ ظاہری اسباب زیادہ یہاں پر نہیں تھے کہ وہ مکڑی نے جالا بنا دیا، روایتیں ملتی ہیں، میں نے تحقیق کی، میں نے دیکھا وہ تمام کی تمام روایتیں سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اسی لیے ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا غار ثور کے اندر 3 رات یہ دونوں لوگ رہے۔ کتنے رات؟ 3 رات۔ ایک جو ہے وہ جمعہ والی رات، ایک سنیچر کی رات، یعنی جمعہ پھر اس کے بعد ہفتہ، سنیچر کی رات اور اتوار کی رات۔ جمعہ، سنیچر، اتوار، یہ 3 راتیں غار ثور کے اندر دونوں لوگ رہے، اور یہاں کھانے پینے کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ کیسے ہوا؟ اللہ نے راستہ کیسے نکالا؟ اس طرح کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، عامر بن فہیرہ، یہ مسلمان تھے، یہ ابتدائی اسلام میں ہی کسی دوسرے کے غلام تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، پیسہ دے کر کے چھڑا لیا تھا، تو یہ مسلمان ہو کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہتے تھے۔ اب کہاں جائیں؟ انہوں غلام تھے، بچپن میں کہیں سے آ گئے تھے، ان کو خود نہیں پتا انہوں کون ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چراتے تھے، ہے نا، بکریاں چراتے تھے۔ اچھا یہ کام کیا کرتے تھے کہ وہ غار ثور ہے نا، غار ثور کے آس پاس دن بھر بکریوں کو لے کر گھومتے رہتے تھے، وہیں بکریاں سب دیکھتے تھے، یہی سمجھتے تھے بکریاں چرا رہا بندہ، اور بکریاں وہاں پر چراتے رہتے تھے۔ جب رات ہو جاتی تھی، ہے نا، رات اندھیرا بالکل سب سنسان، تو پھر وہ غار کے قریب بکریوں کو لے کر جاتے تھے اور دودھ نکال کر دونوں لوگوں کو پلا دیتے تھے، اور بکریوں کا دودھ الحمدللہ دودھ پی لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری بات یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ تھا، وہ دن بھر مکہ کے اندر رہتے لوگوں کے سامنے، جب رات ہو جاتی نا تو رات میں چپکے سے نکلتے اور یہاں غار میں آتے، دن بھر کی پوری رپورٹ دیتے کہ مکہ والے کیا کر رہے ہیں، لوگ زیادہ تر کس سمت ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا چل رہا ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا انعامات رکھے ہیں آپ لوگوں کے اوپر، یہ ساری باتیں بتا کر کے پھر جو ہے صبح ہونے سے پہلے اس طرح مکہ میں پہنچ جاتے کہ ہر کوئی سمجھتا کہ رات میں انہوں یہیں تھے، کوئی نہیں جان پاتا کہ رات میں کہاں گئے تھے، کہاں چلے آئے۔ اور ان کے قدموں کے نشان مٹانے کے لیے عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر کے جس طرف سے انہوں آئے ہوتے نا، آئے ہوتے گئے ہوتے، اسی راستے پر بکریوں کو لے کر کے چلے جاتے، جس سے کیا ہوتا، وہ قدموں کے نشان بھی ختم ہو جاتے بکریوں کی چلنے کی وجہ سے، تو اس طریقے سے نشانات بھی ختم ہو جاتے، یہ سسٹم تھا۔ اچھا یہاں پر ایک سمجھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے آخری رسول ہیں، ہے نا، اللہ کے آخری رسول ہیں، پھر بھی تدبیر کرنی پڑ رہی ہے، دنیا کے اندر جو اسباب استعمال کرنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے، اسباب استعمال کر رہے ہیں، دنیا اسباب کی جگہ ہے، اسباب استعمال کرنا پڑتا ہے، اسباب استعمال کر رہے ہیں اور پھر اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔
اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے، بغیر اسباب کے کیسا؟ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اللہ کی طاقت ایسی کہ بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ کر سکتا، سب کچھ کر سکتا، لیکن ہماری ذمہ داری کہ ہم اسباب استعمال کریں، خالی بس دعا کریں سب کچھ ہو جائے آنن فانن، ایسا نہیں ہے، ایسا جو ہے نہیں ہے۔ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، محبوب ہیں، چہیتے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں مگر پریشانیاں جھیل رہے ہیں جسے عام انسان جھیلتا ہے، انتظامات دماغ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے، تدبیر کرنی پڑ رہی ہے، اسباب اختیار کرنا پڑ رہا ہے جیسے سب لوگ کرتے ہیں، نبی کو بھی، تو اسباب استعمال کرنا ہے نا، اسباب استعمال کرنا ہے۔ اب یہیں پر میں بات ختم کرتا ہوں، اس کے بعد پھر غار سے جو مدینہ کی طرف نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بات انشاءاللہ اگلی قسط میں ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر میں آخر میں یہ بات ذکر کر دوں، ہجرت کوئی معمولی واقعہ نہیں، ہجرت اسلام کا سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ ایک نبی، ایک رسول جو ہے اپنے وطن سے نکل کر کے دوسری جگہ جا رہے ہیں پریشانیاں جھیلتے ہوئے، ایک عظیم الشان مقصد کے لیے، کوئی معمولی چیز نہیں، اور صحابہ کی نظروں میں بھی یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ آج ہم لوگوں کو جنگ بدر کی فتوحات یاد ہے، جنگ خندق کے واقعات یاد ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات ہم کو یاد آتے ہیں، ساری چیزیں مسلمانوں کی یاد آتی ہیں، مسلمانوں کا تابناک دور یاد آتا ہے، مگر ہجرت جو سب سے اہم پوائنٹ تھا کہ جس کے بعد یہ ساری فتوحات ہوئیں، اس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں کہ کتنا اہم تھا ہجرت۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنا اہم پوائنٹ یہ تھا، اس لیے بتا رہا ہوں واقعہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ ہوا کہ کیلنڈر بنائے جائیں، کیلنڈر بنائے جائیں، ہوتا یہ تھا کہ بھائی خط و کتابت ہوتی تھی، خط و کتابت ہوتی تھی نا بھائی، اسٹیٹ بہت سارے پھیل گئے تھے، مدینہ اس کا سینٹر تھا، خطوط آتے تھے، محصولات آتے تھے، کب جمع ہوا ہے کب نکلا ہے، تب تاریخ ہونی چاہیے نا، تو بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ اچھا سن میں بھی پرابلم ہوتی تھی، کون سے سال کی یہ بات ہے، کون سے سال میں یہ ہوا، حالانکہ پہلے بھی کیلنڈر موجود تھے، رومی، ایرانی، عیسائی، یہ سب کیلنڈر موجود تھے، مگر مسلمانوں کا کوئی خاص کیلنڈر نہیں تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ کسی اور کے کیلنڈر کو میں فالو کروں، انہوں نے کہا نہیں اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے، تمام لوگوں کی میٹنگ بٹھائی کہ ہمیں کیلنڈر بنانا ہے، لیکن بیس کس کو بنایا جائے۔ اب جیسے عیسوی کیلنڈر ہے، یہ انگریزی والی عیسوی کیلنڈر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبل مسیح، ہے نا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے اس کو جوڑتے ہیں، ہے نا، اتنے سال۔ اب یہ سن 2021 چل رہا ہے نا، 21 یعنی 2021 سال عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ عیسوی کیلنڈر عیسائیوں نے بنایا، تو اپنا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے، مگر کس کو ہم مین پوائنٹ، بیس کس کو بنائیں، بنیاد کس کو بنائیں، کہاں سے شروعات کریں اپنے کیلنڈر کی۔ تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں، اور بہت ساری باتیں سامنے تھیں بھی، جنگ بدر اتنی عظیم فتح وہ سامنے تھی مسلمانوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہ تھی سامنے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ بات تھی سامنے، جنگ خندق، صلح حدیبیہ، بہت بڑی چیز، فتح مکہ، ہے نا، فتح مکہ، اتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنی بڑی بڑی تاریخ صحابہ کرام کے سامنے تھی، مگر ان لوگوں نے جو بیس بنایا نا وہ کس کو، ہجرت، ہجرت۔ حالانکہ دکھنے میں ہجرت کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر تو مسلمان یعنی نبی بہت کمزور، اپنی جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑ رہا ہے، لیکن یہ کمزوری جو ظاہراً دکھائی دی نا، یہی تقویت کا باعث بنی، یہی مضبوطی لائی نا، یہاں سے وہاں گئے اس کے بعد پوری طاقت آئی نا، تو دکھنے میں یہ چیز بظاہر بہت کمزور چیز دکھائی دی، لیکن یہ مضبوط چیز بنی، اسی لیے صحابہ کرام نے ہجرت کو جو ہے بیس بنایا، بنیاد بنایا، اور یہ ہجری کیلنڈر کی شروعات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ بہرحال اس کے آگے کی باتیں غار ثور کے بعد کی انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔